بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس پر روتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت لوگ میت پر رو رہے ہوتے ہیں، کسی کے انتقال پر رو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ اور ان کا یہ کہنا گرچہ انسان نہیں سن سکتے، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ ملک الموت لوگوں سے، رونے والوں سے کچھ کہتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس کے کلام سے، اس کی اس بات سے ہم اور آپ بالکل اس کی بات پر توجہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں اپنے کانوں سے۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے تمام غیب کی باتوں کو مانا، اس وجہ سے کیونکہ ان باتوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی طریقے سے ہمیں ان تمام باتوں کو، عالم برزخ کی تمام باتوں کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ جو ایمان ہے یہ ایمانیات میں سے ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ تو جب کوئی بندہ کسی کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس بندے کی روح قبض کرتے ہیں، تو فوراً ہی وہ لوگ اس پر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب عزرائیل علیہ السلام جاتے ہیں باہر اور لوگوں کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے فلاں شخص کی، یعنی میں نے تمہارے رشتہ دار کی، میں نے تمہارے بھائی کی، میں نے تمہاری بیوی کی، یا جو بھی مرنے والا ہوتا ہے، کہ میں نے تمہارے اس مرنے والے کی، تمہارے شخص کی، تمہارے قریبی رشتہ دار کی، اس کی میں نے روزی نہیں چھینی، بلکہ یہ اپنی روزی پوری کر چکا تھا۔ میں نے اس کی عمر نہیں چھینی، بلکہ یہ اپنی زندگی جی چکا تھا، یہ اپنی عمر پوری کر چکا تھا، میں نے اس کا کچھ نہیں کیا۔ اور لوگوں میں پھر آؤں گا، جس کی زندگی پوری ہو جائے گی، جس کا رزق پورا ہو جائے گا، اس کو لے کر جاؤں گا۔ تو لہٰذا اپنے عمل کی تیاری کرو، اپنی عمل، چونکہ ملک الموت جب جس بندے کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ ذائقہ تو چکھ چکا ہوتا ہے نا، جو انتقال کر جاتا ہے، تو وہ تو اس ذائقے کو چکھ چکا ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے حال دل سے اسی بات کو کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں، اس ذائقے کو ہم چکھ چکے ہیں، اب تمہیں آگے چکھنا ہے، تو اس لیے اپنی تیاری کرو۔ ان تمام باتوں کا مقصد صرف اور صرف ایک نکل کے آتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی اس زندگی میں جو جی رہے ہیں، ایسی زندگی جئیں تاکہ ہمارے مرنے پر اللہ خوش ہو رہا ہو، اور ہمارے مرنے پر جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ اس ملاقات کی وجہ سے خوش ہو رہا ہو، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ہمارا ان کے پاس جانے سے وہ خوش ہو رہے ہوں، زمین، وہ مٹی، وہ ہماری قبر، وہاں پر ایک خوشی کا ماحول ہو۔ کیونکہ جب کوئی نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہ زمین کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میرے اوپر، میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سارے لوگوں میں تو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا، تو اب جب میرے پاس آیا ہے، میرے سپرد کیا گیا ہے، تو میری محبت کو دیکھے گا، تو وہ وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے۔ اور برا بندہ جب کوئی ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے لوگ میری زمین پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تجھ سے مجھے نفرت تھی، تجھ سے میری جلن تھی، اب آیا ہے تو تو دیکھے گا کہ میری اس نفرت کو دیکھے گا، تو وہ اس کے لیے زمین بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین ایسے دباتی ہے، قبر ایسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ہم سب کا رجحان، ہم سب کا جو مین مقصد ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی کا آخرت ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد ہم بھی کامیاب رہیں گے، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن کی سختی سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارا مقدر ہوگا وہ پھر جنت ہوگا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں، ہم سارے لوگوں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔